الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، جنات کی ہدایت کے لیے اور پورے عالم کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ کم و بیش 1,24,000 انسانوں کے سر پہ تاج نبوت کو سجایا۔ 1,24,000 لگ بھگ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سال قبل کچھ 100 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، قیامت سے پہلے وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ اس حوالے سے آج ہماری جو گفتگو ہے اس میں بنیادی طور پر میں 10 باتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بشارت، پیشین گوئی۔ نمبر 5، قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص نازل ہونا، آپ کا شادی فرمانا، ایک عرصہ تک یہاں پہ رہنا، اور آخر میں مدینہ منورہ میں وفات پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے روضہ اقدس میں دفن ہونا۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے معتقدات اور نظریات کیا ہیں۔ نمبر 7، چند ایک اشکالات اور ان کے جوابات۔ نمبر 8، مسیحی برادری کو محبت کے ساتھ دعوت اسلام۔ نمبر 9، کرسمس کی تقریبات کے بارے میں شرعی نقطہ نظر۔ نمبر 10، آخری گزارش۔ یہ میں 10 باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آئے تو اللہ تعالیٰ قبول کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آواز کو زیادہ سے زیادہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد ماجد نہیں تھے،
بغیر والد کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کے دادا کا تذکرہ تو فضول ہے، دادا تھا ہی نہیں۔ ہاں البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے جن کا نام تھا عمران، اور قرآن کریم میں اسی مناسبت سے پوری صورت ہے سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرح بخشا ہے ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جو حضرت عمران کی اہلیہ تھی، ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت حنہ کے شوہر حضرت عمران بیت المقدس کے امام بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جب امید کے ساتھ ہوئیں تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں امید کے ساتھ ہوں، مجھے آپ نے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ انہوں نے دعا کی، یہ جو انہوں نے دعا مانگی اور منت مانگی کہ اللہ تو مجھے لڑکا عطا فرما تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ پہلی شریعتوں میں ایسا تھا کہ کسی ایک لڑکے کو دین کے لیے وقف کر دیا جاتا اور اس سے کوئی بھی کام اور نہ لیا جاتا۔ یہ انہی کی شریعت میں تھا۔ ہماری شریعت میں ایسی منت مانگنا جائز نہیں ہے کہ اگر مجھے آپ اللہ بیٹا عطا فرما دیں یا بیٹی عطا فرما دیں تو میں اس سے اور کوئی کام نہیں لوں گا۔ یہ منت ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فات 1362 ہجری بیان القرآن انی نذرت لک ما فی بطنی محررا اس آیت کی تحت فرماتے ہیں اس زمانہ میں ایسی نظر ماننا مشروع تھا، یعنی جائز تھا، بخلاف ما فی شرعنا، بخلاف ہماری شریعت کے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نظر فی ما لا یملک، اور فرماتے ہیں ولیس فی اختیار الناظر ان یفعل غیرہ فعلا فلم ینعقد النظر ففهم۔ یہ نظر ماننے والے کے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ پہلی شریعت میں یہ تھا کہ ایسی منت مانگی جاتی۔ ہم یہ تو منت مانگ سکتے ہیں اللہ تو نے میرے بیٹا دیا میں قرآن کا حافظ بنا دوں گی، یا والد مانگے یا دونوں منت مانگے ہم حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے، ہم عمرہ کریں گے، تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ میں اس سے کوئی کام بھی نہیں لوں گی سوائے اس کے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ جب اس بچے نے بڑا ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، بڑا ہوگا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس کی مرضی ہے، وہ کام کرے نہ کرے، آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ اس لیے آپ دوسرے کے حوالے سے منت مانگنا مشکل ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے مانگیں کہ میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، یہ بات الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھی مریم، جب یہ پیدا ہوئیں تو ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ابو دنیا میں نہیں تھے، وہ اس وقت دنیا میں نہیں تھے۔ جب یہ پیدا ہوئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو منت مانگی تھی اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی، میرے یہاں تو بیٹی ہوئی ہے۔ رب انی وضعت و انسا، اللہ پاک کی طرف سے کتنا پیارا جواب ملا، واللہ اعلم بما وضعت ولیس ذکر کالانثی، کیا پیاری بات فرمائی۔ فرمایا جو لڑکا اس خاتون نے مانگا تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے اس کو دی۔ اس نے بیٹا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، ہم نے بیٹی مریم اپنی شان کے مطابق دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے تو مانگا تھا بیٹا، لڑکا، اللہ نے دی لڑکی۔ ان نے لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، اللہ نے لڑکی اپنی شان کے مطابق دی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کو اور اس کی ساری اولاد کو شیطان مردود سے محفوظ رکھیں گے، مریم کو بھی محفوظ رکھیں گے اور آگے ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی محفوظ رکھیں گے شیطان مردود سے۔ حضرت مریم کے والد چونکہ فوت ہو گئے تھے ان کی پیدائش سے پہلے، ان کی والدہ محترمہ اب ان کی تربیت چاہتی تھی، والد ہوتے تو خود تربیت فرما لیتے، وہ تو تھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد صحت بہت اچھی، جسے آپ کہتے ہیں نا گروتھ بہت اچھی تھی، بڑھانا بہت اچھا تھا، جسم کا بڑھنا۔ ان کے لیے
دودھ پلانے کے لیے دائی کا انتظام کیا ہی نہیں گیا، یا انتظام کیا اور اس نے دودھ پلایا، یا بغیر انتظام کے اللہ نے اس کی تربیت فرمائی؟ بہرحال ان کی تربیت قرآن کہتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہوئی، تو ان کے جسم کی الحمدللہ نشو و نما بہت اچھے طریقے سے ہوئی۔ اللہ پاک نے سارے اسباب بہت عجیب انداز میں رکھے ان کے ساتھ۔ اب حضرت مریم کی کفالت کا مسئلہ تھا کون کرے، تو حضرت مریم کی والدہ ان کو لے کر بیت المقدس گئی تاکہ میں اپنی بچی کسی کی کفالت میں دوں، اس کی تربیت کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم کے یہ خالو تھے۔ اب زکریا علیہ السلام کی بھی خواہش ہے میں تربیت میں لے لوں، وہاں دیگر علماء مجاور تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم لے لیں، اب تربیت کون کرے؟ تو انہوں نے آپس میں یہ بات طے کی بھائی قرعہ اندازی کرے، جس کا قرعہ نکلے وہ اس بچی کو لے لے۔ حضرت عمران کی چونکہ بیٹی تھی، بڑا علمی اور دینی گھرانہ تھا، نسب بہت عالی تھا، تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کی تربیت ہمارے ہاتھوں ہو۔ مشورہ یہ کیا کہ تربیت کیسی کریں، اس کے لیے قرعہ اندازی کریں، اور قرعہ اندازی کی ترتیب کیا ہوگی؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر عثمانی میں وما کنت لدیہم، اس کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قلم سے تورات لکھے جاتے تھے، ہر کسی نے کہا اپنا اپنا قلم یہاں پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، تو جدھر سے پانی آ رہا ہے جس کا قلم اس مخالف سمت پہ چل پڑا وہ اس کی تربیت کرے گا۔ اللہ اکبر! حضرت کے آپ الفاظ دیکھیں، جب حضرت مریم نظر میں قبول کر لی گئیں تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کی پرورش میں رکھا جائے۔ آخر قرعہ اندازی کی نوبت آئی، سب نے اپنے اپنے قلم جن سے تورات لکھتے تھے چلتے پانی میں چھوڑ دیے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر نہ بہے بلکہ الٹا پھر جائے، اسی کو حقدار سمجھیں۔ اس میں بھی قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، حقدار کو پہنچ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قلم پھینکا تو وہ پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت پہ چل پڑا، تو حق زکریا علیہ السلام کا تھا، خالو بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اور ان کی پرورش میں ہوتی تو پرورش بڑی عجیب تھی۔ خیر اللہ نے کرم فرمایا کہ زکریا علیہ السلام کی جو خواہش تھی اسی کے مطابق قرآن نکلا اور ان کی تربیت کے اندر وہ چلی گئی۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں کس طرح کیا ہے؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ مریم کی حق کفالت کے لیے اپنی قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے، یعنی جس وقت وہ لوگ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس آیت سے ایک عقیدہ بھی نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر اور ہر جگہ موجود نہیں۔ قرآن کریم نے وضاحت کر دی ہے، عقائد وہ ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود نہیں۔ یہ عقیدہ دیکھیں اس قرآن کریم کی آیت کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں، یہ آیت آ گئی۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہیں، یہ عقیدہ اس آیت کے قطعاً خلاف ہے، یہ عقیدہ اس آیت کے قطعی طور پر خلاف ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی تربیت میں رہی، پرورش پاتی رہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت بھی کرتے تھے، کھانے کا انتظام بھی فرماتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کمرے میں تھی، زکریا علیہ السلام تشریف لے گئے دعوت کے لیے۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت مریم کے پاس کھانا دیکھا کہ بغیر موسم کے وہاں پھل موجود تھے، ایسے پھل تھے کہ جن کا موسم نہیں تھا، بغیر موسم کے پھل اور میوے دیکھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تالا لگا ہوا ہے، مکان بند ہے، بندہ دینے والا کوئی نہیں، تو یہ پھل آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھی۔ یہاں بات سمجھنا، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہے، آپ کی عمر 90 سال سے 100 سال سے غالباً تجاوز کر رہی تھی، آپ بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہی سجدے میں گرے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے جملے استعمال کر رہا ہوں کہ یا اللہ موسم تو میرا بھی نہیں ہے
حضرت مریم کو آپ بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بغیر موسم کے پھل عطا فرما، یعنی یا مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، ان کو بیٹا یحییٰ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ یہاں بات سمجھیں کہ حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ توجہ رکھنا، اب اسلام اور عیسائیت میں فرق کیا ہے کہ عیسائی دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل تھا، تو حضرت مریم کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ ہمیں کچھ دو، خدا مان کر مانگ رہے ہمیں کچھ دو۔ اور زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کرامت کو دیکھتے ہیں تو مریم کے خدا اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو مجھے دو۔ توجہ رکھنا، اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ولی کی کرامت کو دیکھا تو ولی کے خدا سے مانگا، عیسائی ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگ رہے ہیں، تو ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی کے خدا سے مانگتے ہیں، ولی سے نہیں مانگتے۔ میں یہاں ایک بات اور بھی کر دوں عقیدہ سمجھانے کے لیے، ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے جو ولی کی کرامت کو نہیں مانتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگتا ہے۔ ولی کی کرامت نہ ماننا یہ الحاد ہے، اور ولی کی کرامت مان کر ولی سے مانگنا یہ بدعات ہے۔ ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم الحاد والے بھی نہیں کہ ولی کی کرامت نہ مانے، اور ہم بدعات والے بھی نہیں کہ کرامت ولی کی مان کر ولی سے مانگے۔ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں کہ ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بہت بڑا شرف ہے کہ فرشتے گفتگو مریم علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 اور 43۔ اے مریم، اللہ نے آپ کو قبولیت بخشی ہے، آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے، اور اس وقت کی جو خواتین موجود تھی جہان میں، کہا ان سب سے اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، یہ کائنات کی تمام خواتین سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اشکال ہوگا کہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ مریم علیہ السلام جہانوں کی خواتین سے افضل ہے۔ بظاہر یہ آیت اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آیت ہمارے عقیدہ کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس وقت جو خواتین دنیا میں موجود تھیں ان سب سے حضرت مریم افضل تھی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کائنات میں سب انسانوں سے افضل انسان ہیں، آپ کے ازواج مطہرات کائنات کی ساری خواتین سے اعلیٰ انسان ہیں۔ اور یہ اس آیت کا تعلق اس دور کی خواتین سے ہے، مطلق پورے جہان کی خواتین یہاں پر مراد ہی نہیں ہے۔ الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت مریم کی الحمدللہ تربیت ہوئی، مریم علیہ السلام دینی ماحول میں پرورش پا رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے، جبریل امین، سورہ مریم آیت نمبر 16 اور 17، انسانی شکل میں آیا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر آپ سے بات کی۔ مریم علیہ السلام کے سامنے جو ہی فرشتہ آیا انسانی شکل میں تو آپ نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، دیکھو خدا سے ڈرو، میں پاک دامن عورت ہوں، تم کہاں پہ آگے پردے میں چلی گئی۔ بات سمجھنا،
مریم علیہ السلام اپنی عفت کو کس طرح سنبھال رہی ہے، سبحان اللہ. چونکہ وہ تو بعد میں پتہ چلا نا فرشتہ ہے. اس نے کہا انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیہ، اللہ کے حکم سے بیٹا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم سے بیٹا دینا چاہتا ہوں. بات سمجھنا. اب حضرت مریم پہلے تو اس کو دیکھی اور خود کو چھپایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں تو خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں بھیجتے ہیں. حضرت مریم جوان ہیں اور کم عمری میں جوانی ملی ہے، خوبصورت نوجوان سامنے آیا. امتحان ہے عفت کا، پاک دامنی کا امتحان. اللہ تو جانتے ہیں مریم پاک دامن ہے. آئندہ قیامت آنے والی نسلوں کو، آئندہ قیامت تک آنے والے فرد انسان کو یہ سبق دینا ہے کہ کس طرح عورت کو اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے. اور دیکھو مریم نے تنہا ہونے کے باوجود کس طرح اپنی عفت کی حفاظت کی ہے اور کس طرح اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے. فرشتہ تھا لیکن مریم کو تو معلوم نہیں تھا نا، وہ تو اپنی حفاظت فرما رہی ہے. اور کیا فرما رہی؟ ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ تو نہیں ڈرتا تو پھر میں تو اسے پردہ نہیں کرتی، تو ڈرتا ہے تو میں پردہ کرتی ہوں. نہیں، یہ سمجھانا مقصود تھا. جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر تو مجھے اپنا باپ سمجھتا ہے، اگر میں تیرا باپ ہوں تو میری بات مان. تو باپ تو ہے، باپ کیوں نہیں ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں باپ ہوں اور باپ کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. مریم یہ سمجھا رہی ہے اللہ ہے، بندے کو خدا سے ڈرنا چاہیے. تو بھی خدا سے ڈرتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے میرے سامنے کیسے آ کے نہ محرم ہو کے؟ اللہ اکبر. فرشتے نے خیر بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو. حضرت مریم تعجب سے فرمانے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ میں نے تو ابھی تک مجھے کسی فرد بشر نے چھوا نہیں نکاح کے ساتھ، ولم اکو بغیہ، اور میں نافرمان اور مجرم عورت نہیں ہوں، باکردار عورت ہوں. میرے جسم کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی جائز طریقے سے نہ ہی ناجائز طریقے سے، تو میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تعجب سے فرمایا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تو ہو کر رہتا ہے. اللہ اس کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ بغیر باپ کے بیٹا بھی دے سکتے ہیں. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ عورت اور مرد کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بغیر باپ اور ماں کے بھی انسان کو وجود دیتے ہیں جس طرح آدم علیہ السلام، اور کبھی اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے تنہا باپ سے اولاد دیتے ہیں جس طرح حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے آئی ہے، اور کبھی اللہ بغیر باپ کے ماں سے بیٹے کا وجود دیتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے. اظہار قدرت کی اللہ نے تینوں صورتیں دنیا میں رکھ دی ہیں. قانون اٹل ہے، اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور قانون سے ہٹ کے تین چیزیں خدا کی قدرت ہے. بغیر ماں اور باپ کی اولاد جس طرح آدم علیہ السلام، بغیر ماں کے بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدائش ہو جس طرح حضرت حوا، اور بغیر باپ کے ہو جس طرح حضرت عیسیٰ. یہ تینوں صورتیں اللہ نے دکھا دی ہیں. اور قرآن کریم کی آیت جو میں نے ابھی خطبہ میں تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھو جیسے آدم ہے، یعنی وہ بھی بغیر باپ کے ہیں، یہ بھی بغیر باپ کے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام بھی آسمان سے دنیا پر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے دنیا پر آئیں گے، دونوں کے اندر مشابہتیں موجود ہیں. حضرت مریم امید کے ساتھ ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت مریم دور چلے گی آبادی سے، اور درد ذہ ہوا جو خاتون کو ہوتا ہے تکلیف کے اندر، ایک کھجور کے تنے میں چلی گئی. اب بتاؤ، تنہا عورت ہے، عمر کتنی ہے، کم عمری میں جوانی ہے، اور امید کے ساتھ ہے، سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا امتحان ایک عورت کا ہوگا. اور فرماتی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش میں آج کے دن سے پہلے دنیا سے چلی جاتی. یہ درد کی وجہ سے نہیں کہہ رہی،
نہ وکن تو نسیہ منسیہ، اور میں ایسے ہو جاتی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نام کی عورت کو دنیا میں آئی تھی۔ یہ درد کی وجہ سے نہیں، حضرت مریم یہ اس وجہ سے ہے کہ میں پاک دامن ہوں، میری والدہ پاک دامن ہے، میرے نانا بہت بڑے آدمی ہیں، میرے خالو اللہ کے نبی ہیں، کتنے بڑے خاندان کی میں عورت ہوں۔ جب میرے ہاں بغیر شوہر کے بچہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، کتنا بڑا ابتلا اور امتحان ہوگا، میں اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں گی؟ یہ اللہ کی طرف سے میں کیسے سمجھاؤں گی؟ بس یہ پریشانی ان کے اوپر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ اب ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ درد ذیل ہے، تکلیف مبتلا ہیں، نہ کوئی دائی ہے، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ ادویات ہیں، تنہا ہیں، تسلی دینے والا سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے اس کیفیت کو مردوں سے زیادہ شاید خواتین سمجھتی ہوں، مردوں سے زیادہ اس کیفیت کو خواتین سمجھے گی، چونکہ اس کیفیت سے گزرنا ان کو پڑتا ہے۔ جو گزرتا ہے وہی سمجھتا ہے، جس پہ آتی ہے وہی سمجھتا ہے کہ اس وقت کسی عورت کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اب بتائیں ذرا، میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں، آپ ذرا اندازہ فرمائیں، باپ بھی پاس نہ ہو، والدہ بھی پاس نہ ہو، کوئی قریبی خاتون بھی پاس نہ ہو، کوئی دوائی بھی نہ ہو، کوئی خوراک بھی نہ ہو، کوئی مکان بھی نہ ہو، رہائش کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہو، کیا ایک عورت کی زندگی ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم کس قدر حوصلہ مند خاتون ہوگی اور کس قدر اللہ سے تعلق ان کا مضبوط ہوگا۔ اس کیفیت میں تھی، کھجور کے درخت کے نیچے تھی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ مریم کو تسلی دو، غم نہیں کرنا، اللہ ہو غم نہیں کرنا، قد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، پانی یہاں سے پیو، وَحُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکَ رُطَبًا جَنِیًّا، یہ آپ کی کرامت ہے، کھجور کا تنا ہے، آپ اس کو ہلاؤ۔ اس حالت میں عورت کیا کھجور کے تنے کو حرکت دے سکتی ہے؟ کسی عورت کی حرکت سے کھجور کا تنا کیا حرکت دے گا؟ آپ سوچیں ذرا کتنی طاقت ہوگی۔ فرمایا آپ اس کو حرکت دو تو دیکھو آپ کے اوپر تر کھجوریں گریں گی، اللہ، پکی ہوئی تازہ کھجوریں۔ اللہ نے پانی کا انتظام بھی فرما دیا، تازہ کھجوروں کا انتظام بھی فرما دیا۔ فرمایا فکلی وشربی وقرری عینا، اللہ اکبر، کھجور کھاؤ، تازہ چشمے کا تازہ پانی پیو، اپنے لخت جگر کو دیکھو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ غم ایک الگ ہے، معاشرے کو کیا کہنا ہے، لیکن بیٹے کی خوشی الگ ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے نا میں پاک دامن ہوں، اور یہ اللہ کا کتنا میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس حالت میں بیٹا عطا فرمایا۔ اب یہ جو الجھن ہے تمہیں، میں معاشرے کو کیا جواب دوں گی، قوم کو کیا جواب دوں گی، خاندان کو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا اس کا حل کیا ہے؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اللہ اکبر، سورہ مریم آیت نمبر 26۔ فرمایا جب لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے، لوگ ایسی باتیں کریں نا، تو کہہ دینا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اس طرف اشارہ کرنا، کہنا اس سے پوچھو یہ جواب دے گا۔ اب یہ بچہ کیسے جواب دے گا؟ لیکن مریم علیہ السلام اب سمجھ رہی ہیں، اللہ نے انتظام فرما دیا ہے، جس اللہ نے بغیر شوہر کے مجھے اولاد دی ہے، بغیر ساز و سامان اور اسباب کے کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، انتظامات کر دی ہیں، اور پھر مجھے تدبیر بتا دی ہے، اللہ وہی حل بھی نکالیں گے اور بچے کو زبان دیں گے اور بولے گا۔ میری بات یاد رکھنا، جب انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو اور مسائل کا شکار ہو، اللہ رب العزت اس مسائل سے خلاصی کی صورتیں پیدا فرما دیتے، اللہ حل عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ اس تکلیفوں کے بعد خوشیاں دیتے ہیں جو ساری تکلیفوں پر پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے۔ مصیبت کا ایک وقت ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، سابقہ شریعتوں میں، گزشتہ شریعتوں میں چپ کا روزہ تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے۔ اب چپ کا روزہ نہیں ہے، اب یہی روزہ ہے کہ غیبت نہ کرو، بولو، غیبت نہ کرو، بولو، بہتان نہ لگاؤ، بولو، جھوٹ نہ بولو،
بولو گانا نہ گاؤ، گناہ سے اپنی زبان بچاؤ، باقی چپ کا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یتم بعد احتلام ولا سمات یوم الی اللیل۔ فرمایا کہ دیکھو، جب بچہ بالغ ہو اور والد فوت ہو جائے وہ یتیم نہیں ہوتا، بالغ ہو اور والد فوت ہو یتیم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح صبح سے لے کر شام تک جو روزہ ہے، اس میں چپ کا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ نہ کھانا نہ پینا یہ تو روزہ ہے، لیکن چپ کا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تفصیلات معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انی نذرت للرحمن صومن کے تحت آپ ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، مریم ان کو لے کر خاندان کے اندر آ گئیں، فأتت به قومها تحمل، وہی بات ہوئی جو ان کو خدشہ تھا۔ خاندان نے فور یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اتنی بڑی غلط حرکت، اتنا بڑا جرم۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا کیا تو نے؟ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، اتنے اچھے تو شریف خاندان کے، تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس زبان سے چپ رہے، روزہ رکھا ہوا تھا نا، چپ کر روزہ، بیٹے کو اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمیں الو بناتی ہے، یہ بچہ کیا باتیں کرے گا، یہ ہمیں سمجھائے گا، تو بتا۔ یہ کہنا تھا کہ قرآن سورہ مریم آیت 30 سے 36 کی تلاوت کریں، انی عبد اللہ، نمبر 1 میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، نمبر 2 خدا نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، وجعلنی نبیہ، نمبر 3 مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، انبیاء علیہ السلام کے اوپر تو نبوت عموماً 40 سال کے بعد جبریل اترتا ہے، پیدائشی نبی۔ وجعلنی مبارکہ، مجھے خدا نے بابرکت بنایا ہے، اللہ اکبر۔ نمبر 4 واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ 5 والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ نمبر 6 فبرا بوالدتی، مجھے والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، والد تو تھے ہی نہیں اس لیے والدہ کا ذکر کیا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیہ، مجھے بدبخت نہیں بنایا، سخت دل والا نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھے سراپا سلامتی بنایا ہے، پیدائش سے لے کر وفات، وفات سے لے کر قیامت تک۔ اور آگے 10ویں بات فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، خدا نے حکم دیا ہے میں بھی عبادت رب کی کروں، تم بھی اس کی کرو، یہی جنت کا راستہ ہے۔ یہاں ہم ایک عقیدہ وضاحت کر دو، سن لیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں ہر شخص کو حیات ملتی ہے، اتنی کافر ہے تو تکلیف محسوس کرے، مومن ہے تو راحت محسوس کرے، اور انبیاء علیہ السلام قبر میں حیات کامل نہیں اکمل ملتی ہے۔ جو لوگ نبی کی حیات قبر والی کے منکر ہیں، اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن موت آئے گی اور جس دن دوبارہ اٹھوں گا۔ کہتے ہیں یوم ابعث حیا کا معنی کیا ہے کہ موت سے لے کر حشر تک، موت سے لے کر حشر تک موت ہوگی اور قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے کہا یہ استدلال نحو سے ناواقفی کی وجہ سے ہے، عربیت کی گرامر سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر نحو سے سوجھ بوجھ ہو تو کبھی اشکال پیدا نہ ہو۔ اس میں ابعث انا ضمیر متکلم ذو الحال ہے، اور حین یہ حال ہے، اور باس یہ فعل ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ضابطہ نحو کا یہ ہے کہ فاعل کا جو فعل ہے، فاعل کا جو فعل ہے اور جو حال ہے، ان دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ ہمارے اس کی مثال دیا کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جاءنی فلان راکبہ، فلاں شخص میرے پاس سوار ہو کر آیا۔ اس کا معنی یہ ہے جب میرے پاس آیا تو وہ سوار تھا، اس سے پہلے وہ کیسے آیا مجھے اس کا نہیں پتہ، میرے پاس آیا سوار تھا۔ نہ سمجھے میں مزید بات کھولتا ہوں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے لاہور سرگودا ہے، لاہور اسلام آباد ہے، کراچی ہے، بڑے شہر جہاں پہ ایئرپورٹس ہیں۔ کوئی شخص کراچی سے لاہور آتا ہے،
لاہور سے آپ کے گھر آتا ہے۔ اب وہ کراچی سے لاہور تو آئے گا جہاز پر، اور لاہور ایئرپورٹ سے جو آپ کے گھر آئے گا وہ آئے گا ٹیکسی کے اوپر، کار کے اوپر، بس کے اوپر، جیسے بھی آئے گا۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہمارے مہمان ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے گھر آئے ہیں اور گاڑی پر بیٹھ کر آئے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ کراچی سے لاہور وہ گاڑی پر بیٹھ کر آئے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارے گھر آئے نا تو کار کے اوپر تھے، اس سے پہلے کا سفر کار پر تھا، جہاز پر تھا، اس کی بحث ہی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح یہاں دیکھیے اباس اور حیا، اللہ اکبر، یہ جو حیا زندہ ہے کون؟ حضرت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کیا بات فرما رہے ہیں؟ یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ جس دن میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا اس وقت میں زندہ ہوں گا۔ بعثت اور حیات دونوں اکٹھی ہیں۔ ذوالحال عیسیٰ علیہ السلام ہے، باس ان کا فعل ہے، حین یہ حال ہے۔ فرمایا کہ بعثت حیات کے ساتھ ہوگی، دونوں اکٹھے ہو گئے، ایسے زندہ ہیں، اللہ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے موت تھی، اس کا تو اس آیت میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے حیات تھی، اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس پر یہ آیت خاموش ہے، اس پر دیگر دلائل موجود ہیں کہ قبر کے اندر پیغمبر کو حیات ملتی ہے۔ خیر، یہ تو میں نے مختصر سی بات درمیان میں عقیدات میں نے وضاحت کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تعارف کرا رہا تھا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، نبوت اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دی۔ آپ کا جو مجمع تھا، جن کے نبی تھے وہ بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل تو آپ جانتے ہیں، اسرا کا معنی ہے عبد، ایل کا معنی ہے اللہ، سریانی زبان میں اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ اس سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بنیامین، سب سے بڑے یہودا۔ ان سے جو آگے نسل چلی ہے انہیں کہتے ہیں بنو اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، یہ جو مجھ سے پہلے تورات کتاب تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ مصدق بعد میں ہوتا ہے، چیز پہلے آتی ہے۔ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دیتا ہوں کہ ایسے رسول کی جو کہ میرے بعد آنے والے جس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، معجزات بھی پیش کیے، لیکن یہودیوں کی جیسے بدفطرتی ہے، انہوں نے کہا جادو ہے، پیغمبر کی مخالفت کی اور ڈٹ کے مخالفت کی۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کم ہے، پھر ہم اصل موضوع نہیں کہہ پائیں گے، بہت ساری باتیں یہاں کہنے والی۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات۔ ہمارے اس دور میں ایک فتنہ ہے، اس کا نام ہے شیخ محمد، اور وہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری اس کا انکار کرتا ہے، کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام پر اترنے کی کوئی وضاحت نہیں ہے، احادیث نے مجھے قرآن پیش کرو۔ جب یہ آیت پیش کی جاتی ہے تو کہتا ہے یدئی کا معنی ہوتا ہے سامنے، اس کا معنی پہلے تو ہے ہی نہیں، یہ تورات ہے جو میرے سامنے ہے۔ اس کا یہ معنی کہ تورات پہلے اتری تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے قرآن کی اس آیت پر، فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدی، ایک چیز پہلے ہوتی ہے، تصدیق والا بعد میں آتا ہے، پہلے چیز بن جاتی ہے پھر آگے تصدیق کرتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ تصدیق پہلے کرے چیز بعد میں بنے۔ اس کا معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات تھی۔ یدئی کا معنی ہمیشہ سامنے نہیں ہوتا۔ آپ قرآن کریم 28 پر سورہ مجادلہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ پہلے حکم تھا، بعد حکم منسوخ ہوا۔ اے ایمان والو، اگر تم پیغمبر سے خلوت میں ملنا چاہتے ہو نا تو اس کے لیے کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اس خلوت کی ملاقات سے پہلے صدقہ دو پھر نبی سے ملو۔ اب اس کا یہ تو معنی نہیں کہ جب خلوت میں مل رہے تو اس کو صدقہ سامنے ہونا چاہیے، یہاں بین یدی کا معنی پہلے ہے، اسی طرح یدیہ کا معنی پہلے ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے، الجھن والی بات نہیں ہے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا جس کی میں تصدیق کر دوں نام اس کا احمد ہوگا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں قدر بات اس پر آگے کروں گا، مستقل عنوان قائم کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف۔ اللہ اکبر۔ یہ کارستانیاں یہودیوں کی اس وقت اس پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کی دعوت کے اللہ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہود نے سرکشی کی، مخالفت کی، اور حد درجہ مخالفت کی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا کہ ان کو ہم نے قتل کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک کمرے میں چھپ گئے، یہودیوں نے باہر سے گھیراؤ کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اس کمرے سے آسمان پہ اٹھا لیا۔ ایک فوجی جو اندر گیا دیکھنے کے لیے باہر نکلا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اس کو یہودی نے سولی پر چڑھا دیا کہ تو خود عیسیٰ ہے اور کہتے عیسیٰ اندر نہیں ہے، چڑھا دیا۔ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ سولی پہ لٹکا سکے، ولیکن شبہ لہم، ولیکن انہیں اشتباہ ہو گیا، ایک شبیہ کو انہیں سولی پہ چڑھا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اس پر تفصیل سے گفتگو میں آگے کروں گا انشاءاللہ العزیز، تفصیل سے گفتگو آگے کریں۔ میں مختصر بڑی یعنی خلاصتاً باتیں خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل سے بات انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی گفتگو ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 116، 17، 118 کے اندر فرمایا۔ قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ تمہارے جانے کے بعد ان نے تمہیں اور تمہاری امی مریم کی عبادت کی، کیا تم نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ آپ شرک سے پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شرک کیا جائے؟ اگر میں کہتا تو آپ کے علم میں تھا۔ اصل کیا تھی؟ نصارہ کے سامنے ان کے دعوے کی تردید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرما رہے ہیں، یہ جو تمہارے بت بنا کے پوجتے تھے، تمہیں سجدے کرتے تھے، تمہیں خدا کہتے تھے، یہ تعلیمات تمہاری تھی۔ اس کا عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے، اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں کہتا تو آپ کے علم میں تھا۔ ہاں جب آپ نے مجھے اٹھا لیا میں تو ان کو توحید کی دعوت دیتا رہا، جب میں ان کے اندر تھا میں دعوت دیتا رہا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اے اللہ پھر میں بے قصور، میرے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ آج ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اللہ تو معاف فرمانا چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے مختصر سی عیسیٰ علیہ السلام کی سابقہ زندگی بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، دعوت دیتے رہے، قوم نے تنگ کیا، یہودی نے ستایا، بالآخر اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس وقت اب دوسرے آسمان پر ہے، دجال نکل چکا ہوگا، حضرت مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر دو فرشتوں کا یوں سہارا لیے ہوئے، ان کے کندھوں پر یا پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ مصلی پر امام مہدی نماز کی امامت کرائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی نماز کا کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامت تم نے کرنی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی کی مائیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کا سانس جائے گا وہاں تک کافر ان کی سانس سے مریں گے، اور سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک آپ کی نگاہ پڑے گی۔ اب اندازہ فرمائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ کفر کی ٹیکنالوجی کس کام آئے گی؟ یہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کی طرف بڑھیں گے، ان کو دیکھ کر نمک کی طرف پگھلے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور باب لط پر جا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیت کا جنازہ نکال دیں گے، ان کا جو لیڈر ہوگا دجال اس کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتوحات کریں گے، بالآخر عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں آپ کا انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے۔ وہاں آج بھی جگہ موجود ہے خالی جہاں پہ ان نے جانا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی مجلس میں ہم نے 10 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، نمبر 2
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے معجزات کون سے تھے۔ نمبر 1، آپ بغیر باپ کے محض قدرت الہیہ سے پیدا ہوئے۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر 19857 ہے۔ امام ابو بکر عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحميري الصنعانی رحمہ اللہ پاک 211 ہجری وہ فرماتے ہیں قال عمر رضی اللہ عنہ ان عیسیٰ علیہ السلام لا اب لہ، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا فرمایا۔ دوسرا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ماں کی گود میں جب بچہ بات نہیں کر سکتا، آپ نے جوان آدمی کی طرح نوولودگی میں گفتگو فرمائی ہے، اور یہ خالص آپ کا معجزہ ہے اور قدرت خداوندی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ملی اس میں کیا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ماں کی گود میں لوگوں سے بات کریں گے۔ اچھا، نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپے میں بات کرنا، توجہ رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپے میں لوگوں سے بات کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑھاپے میں عیسیٰ علیہ السلام کا بات کرنا کون سا معجزہ ہے؟ بڑھاپے میں اور بوڑھے بھی بات کرتے، آپ نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، آپ کا بڑھاپا یہ قدرت الہی ہے، عام قانون سے ہٹ کر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 32 یا 33 سال تھی جب آپ کو دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ اب اندازہ فرمائیں، پھر تقریباً 650 سال کا زمانہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک کا زمانہ تقریباً 1500 سال کا ہے۔ یہ کتنے سو سال ہو گیا، آپ اندازہ فرمائیں، 22 صدیاں تو یہ گزر گئی ہیں۔ اب وہ کب آئیں گے معلوم نہیں۔ اس کے بعد آپ کا آنا، پھر 40 سال رہنا، اب آئے گا آپ کا بڑھاپا۔ تو یوں بڑھاپے میں گفتگو کرنا آپ کا یہ قدرت الہیہ ہے جو خالصتاً آپ کا معجزہ ہے۔ نمبر 4، مٹی کو لیتے پرندہ بناتے اللہ کے حکم سے، اس میں پھونک مارتے اللہ کے حکم سے، اور وہ عام پرندوں کی طرح صحیح سالم پرندہ بن کے ہوا میں اڑ جاتا۔ قرآن کریم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ سورہ آل عمران صفحہ آیت نمبر 49۔ اس طرح فرماتے ہیں میں اللہ کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ دیکھو مٹی کا پرندہ ہے، پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، پیدائشی اندھے کی بینائی کو لٹانا، مادرزاد اندھا، مادرزاد اندھا، اس کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کرم سے اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے اور اس کی بینائی لوٹاتی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ۔ نمبر 6، برس والے مریض کو صحت یاب کرنا، برس والا مریض اس کو صحت یاب۔ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ وَالْأَبْرَصَ۔ اللہ اکبر، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے جو اللہ نے اپنے کرم سے ان کو عطا فرمائے تھے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا سمجھنا، ایک ہے مادرزاد اندھا اور ایک ہے کوہڑ والا، یہ بیماری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزہ خداوندی سے صحت عطا فرماتے، لیکن ایک ہے مرض، ایک ہے خدائی عذاب، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ہمارے شیخ عارف باللہ تقدس شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار دوڑ رہے ہیں اور پیچھے ایک بندہ آ رہا ہے، اسے جان چھڑا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ بیوقوف ایسے جان چھڑا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگائیں ٹھیک ہوتا ہے، آپ برس والے کو ہاتھ لگائیں ٹھیک ہوتا ہے، اس کو بھی ہاتھ لگا دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے وہ مرض ہے، یہ حماقت ہے جو خدا کا عذاب ہے۔ میں مرض کو تو ٹھیک کروں لیکن اس خدا کے عذاب کے ساتھ میں کیا کروں؟ میں اسے دوڑ رہا ہوں۔ مقصد ہے کہ حماقت بہت بڑی اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ حماقت سے معنی یہ نہیں کسی میں دماغ نہ ہو، حماقت کا معنی ہے کہ بد دماغ ہو۔ دو لفظ میں فرق سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے بے دماغ، ایک ہوتا ہے بد دماغ۔ جس میں دماغ نہ ہو اس سے تو شاید کام چل جائے، اور جو بد دماغ ہو اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں الحمدللہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ہوتا ہے، اب آن لائن بھی تخصص ہے۔ تو ہمارے ہاں علماء رابطہ کرتے ہیں
کہ جی ہم آپ کے مرکز میں تخصص کرنا چاہتے ہیں تو تخصص میں داخلے کے لیے شرط کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے تخصص میں داخلے کی 2 شرطیں، نمبر 1 مولوی ہو اور نمبر 2 احمق نہ ہو۔ نمبر 1 مولوی ہو اور نمبر 2 پاگل نہ ہو۔ ہماری یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو عبارت آتی ہو، اول آتا ہو، بڑا ذہین ہو، کتاب زبانی یاد ہو۔ میں نے کہا یہ ہم کر لیں گے۔ میں بطور مزاح کے کہا کرتا ہوں پہ ہم گونگے کو زبان دے لیتے ہیں، نابینے کو آنکھ دے لیتے ہیں، یہ ہم سنبھال لیں گے، لیکن احمق ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بس مولوی اور بیوقوف نہ ہو، ہمارے پاس بھیج دو، ہم اس کو تخصص کرا لیں گے۔ تو بے دماغ ہونا اور بات ہے، بد دماغ ہونا اور بات ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مزید ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں باذوق، کچھ ہوتے ہیں بے ذوق، کچھ ہوتے ہیں بد ذوق۔ باذوق خوشبو لگائیں یا خوشبو سونگھیں تو مزہ آ گیا، لطف آتا ہے ان کو، تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور بے ذوق خوشبو لگانا نہ لگانا دونوں برابر ہے، لگا لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ تو بھی ٹھیک ہے، کچھ فرق ہی نہیں۔ اور بد ذوق خوشبو لگاؤ تو نزلہ ہو جائے، مجھے خوشبو نہ لگانا، مجھے خوشبو سے نزلہ ہوتا ہے۔ تو باذوق ہونا الگ بات ہے، بے ذوق ہونا الگ بات ہے، اور بد ذوق ہونا الگ بات ہے۔ اسی طرح با دماغ دماغ والا ہو، سمجھدار ہو، بے دماغ سمجھدار نہ ہو، اور بد دماغ کہ وہ کوڑ مغز ہو، ہر بات کو الٹا سمجھتا ہو۔ اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے۔ میرا چونکہ واسطہ پڑتا رہتا ہے نا، ہر آئے دن کسی نہ کسی واسطہ پڑتا ہے، اور میں جس طرح تحمل کے ساتھ برداشت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ پورے عالم کی ایک مخلوق مجھ سے وابستہ ہے، اور ظاہر ہر قسم کے ساتھ ہی رابطہ کرتے ہیں، عجیب عجیب بات پر واسطہ پڑتا ہے اور کبھی سمجھانا پڑتا ہے۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام کے 6 معجزے۔ 7واں معجزہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ مردے کی قبر پہ یا فلان قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ کھڑا ہوا تھا۔ نمبر 8 بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ لوگ آتے، کہا فرماتے میں بتا دو تم کیا کھا کر آئے ہو، میں یہ بتاؤں گا تم گھر کیا رکھ کر آئے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ نمبر 9 عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، پکا پکایا کھانا دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 115۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ آسمان سے دسترخوان بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا انی منزلہ علیکم، میں اتاروں گا، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین۔ ہم نے اگر اس جیسا کسی کو دسترخوان نہیں دیا نا، اگر نہ شکری کی تو پھر ایسی سزا دیں گے اس جیسی کسی اور کو سزا بھی نہیں دی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ بہت سخت تنبیہ فرماتے ہیں، اور سب سے بڑی تنبیہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتے۔ یہ جو دسترخوان تھا اس میں کیا نعمت تھی، تھا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت المائدۃ من السماء خبزا ولحما، گوشت اور روٹی، گوشت بھی آتا اور روٹی بھی آتی۔ یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 3061 ہے۔ گوشت اور روٹی، حکم یہ تھا کہ تم نے خیانت بھی نہیں کرنی، ذخیرہ بھی نہیں کرنا۔ یہ خیانت بھی کرتے اور کل تک بھی رکھ بھی لیتے، حالانکہ دسترخوان اترنا ہوتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، ان کو بدترین بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا کہ ان لوگوں نے کیا جرم کیا۔ خیر یہ آپ کا معجزہ تھا۔ میں یہاں بات عرض کیا کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ آسمان سے پکا پکایا کھانا آئے، آسمان سے دسترخوان اترے، اور دسترخوان میں کیا تھا؟ روٹی اور گوشت۔ اب دیکھیں کتنی پیاری یہ خوراک ہے، روٹی اور گوشت۔ ہم نے روٹی اور گوشت جیسی خوراک کو چھوڑ کے کبھی برگر، کبھی پیزے، اور کس طرح اپنی صحتوں کو پیسے دے دے کر برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے صحت کا خیال رکھو، اللہ کے لیے خوراک خالص استعمال کرو، اچھی کھاؤ، خالص کھاؤ، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرو۔ مجھے اس پر ایک واقعہ اپنا یاد آیا کہ میرے پاس مہمان آئے تو میں نے ان کے لیے کھانا پکایا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کھانا میں نے آپ کے لیے زیتون کے اندر بنایا ہے،
اور میں پہلے کم استعمال کرتا تھا، اور جب سے یہ 2018 میں جب مجھے دل کا جھٹکا لگ رہا، اٹیک ہوا، تو ڈاکٹروں نے کہا تو اس کے بعد سے میں زیتون استعمال کرتا ہوں، تو آپ نہ زیتون استعمال کریں۔ میں اب اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ یہ نہ سمجھنا میں ابھی آپ کے ہوں تو آپ سمجھیں کہ بہت ابھی تک اسی ڈاکٹر والے پرہیز خانے میں چل رہا ہے۔ ویسے میں سمجھا رہا ہوں، میں نے ان کو کہا کہ زیتون میں بنائے۔ اس بندے نے مجھے بڑی پیاری بات کی۔ میری عادت ہے کہ اچھی بات ہو میں فوراً قبول کرتا ہوں۔ مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ زیتون کی بجائے دیسی گھی استعمال کریں۔ میں نے کہا زیتون کی بجائے دیسی گھی؟ زیتون کا تذکرہ تو قرآن کریم میں اللہ نے کس طرح فرمایا، بس زیتون قسم اٹھائیے۔ اس نے کہا زیتون خالص ہو تب ہے۔ اب دیکھیں ایک فیکٹری روزانہ اتنے ہزار لیٹر وہ زیتون تیار کرتی ہے، پھر اس زیتون کا محفوظ رکھنا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کیمیکل ڈالیں گے تو زیتون کا تیل محفوظ رہے گا نا، ورنہ کیسے رہے گا؟ میں نے کہا پھر اس نے کہا جو دیسی گھی ہے، پہلے آپ دیکھیں پوری زمین یہ اس کائنات کا خلاصہ ہے، اس زمین سے پھر نکلتے ہیں چارہ، وہ زمین کا خلاصہ ہے۔ جانور کھاتا ہے تو اس میں گوبر، خون، سب پیشاب، پھر دودھ، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ پھر ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں تو اس کے اندر نکلتی ہے ملائی یا مکھن، یہ اس کا خلاصہ ہے، مکھن، ملائی، پھر ملائی کا خلاصہ مکھن، پھر اس کو گرم کریں تو گھی، یہ گھی دیکھیں پوری زمین کا خلاصہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا استعمال کیا کریں۔ مجھے بات سمجھ آ گئی۔ میں پہلے بھی استعمال کرتا تھا، تب بھی کرتا ہوں، تب سے لے کر اب تک میں نے اہتمام کیا ہے جس حد تک ممکن ہو میں دیسی گھی کا استعمال کرتا ہوں۔ اور جو دل کے مریض ہے جن کو ڈر رہتا ہے کہ ہم نے دیسی گھی کھایا تو دل کا مسئلہ بنے گا، وہ باز نشین فرما لیں کہ اللہ پاک نے اس خالص گھی کو ایسا بنایا ہے کہ جسم کی جو طبی حرارت ہے وہ اس کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، وہ چکنائی کو رگوں میں نہیں جمنے دیتی۔ لیکن کھائیں اعتدال کے ساتھ۔ آپ آدھا پاؤ روزانہ نکلنا شروع کر دیں تو اس میں جسم کے رگوں کا کیا قصور ہے کہ اس کو پگھلا نہیں رہی؟ بھئی آپ کتنی چیز کو پگھلائے گی؟ ذرا آپ سوچیں نا، جسم کی حرارت وہ تبھی ہے، وہ کوئی گیس کا چولہا تو لگا ہوا نہیں ہے کہ پاؤ آدھے پاؤ گھی کو بھی ہر روز پگھلا کے رکھ دیا کریں۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ خوراک خالص اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور خالص خوراک کھانے کا اہتمام بھی کریں۔ نمبر 10، آپ کا زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا جانا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس کی قرآن کی تصریح اس پر ہم نے بات بھی کی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 10 معجزات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نمبر 3، نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نبی ہیں۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک بہت برکت والا ہے۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت گزار تھے۔ نمبر 7، والدہ کی خدمت نہ کرنے والا سرکش اور بدبخت ہوتا ہے۔ نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو بیان فرما کے ابن اللہ یعنی خود کے خدا کے بیٹے ہونے کی تردید فرمائی۔ نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو توحید کا درس دیا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا سوائے اللہ کے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو جنت کا راستہ قرار دے کے صراط مستقیم فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی مانتا ہے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6، فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو رسول ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3532، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد بن جبیر ابن مطعم اپنے والد جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لی خمسۃ اسماء، یعنی آپ کے اور نام بھی ہیں، ان 5 ناموں کا یہاں ذکر فرمایا کہ یہ 5 نام بطور خاص ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتے ہیں، میں حاشر ہوں
قیامت کے دن میرے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، یعنی آخری ہوں، سب سے بعد آنے والا ہوں۔ یہاں بھی احمد کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک سے ابن حبان حدیث نمبر 6404 مفصل حدیث ہے، میں اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، آگے لفظ کیا ہے، وبشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں۔ اچھا، اسی طرح انجیل یوحنا کی جو انجیل ہے، اس کی جو ان کے آیات نمبر 16 ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اب دیکھو، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بشارت دی ہے۔ قندیل عجیب میں موجود تھی، انجیل میں تحریف ہو گئی، الفاظ بدل دیے گئے، لیکن یہ بشارت وہاں پہ موجود ہے۔ آپ اس کی مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس پر گفتگو فرمائی ہے سورۃ الصف آیت نمبر 6 کے تحت، اور ہمارے اپنا بھی جو ترجمۃ القرآن ہے اس کے اندر بھی ہے، اور مزید دروس القرآن میرا اس کے اندر تفصیل سے باتیں کی ہیں۔ میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی کی بشارت جس کا نام احمد تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جو دعوے کیے، ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں احمد ہوں، ایک یہ بھی دعویٰ تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی جید عالم بھی تھے، صاحب لسان خطیب بھی تھے، بے باک مناظر بھی تھے، شجاع اور بہادر بھی تھے، مدبر بھی تھے، حسین و جمیل بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، اور سید بھی تھے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قادیانی سے پوچھا کہ تمہارے مرزے کا نام تو غلام احمد ہے، اور قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے کا نام احمد ہے، تو یہ اپنے آپ کو احمد کیسے کہتے ہیں؟ تو غلام احمد ہے۔ اس نے کہا جی وہ ہے تو احمد، یہ غلام احمد برکت کے لیے ہے کہ احمد کی غلامی سے وہ احمد بنے، اصل ہے احمدی۔ حضرت امیر شریعت فرمانے لگے پھر تو پکی بات ہے کہ یہ نبی نہیں بن سکتا۔ کہا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی تو وہ بنتا ہے جس کو میں نبی بناؤں، جب میں نے اس کو نبی نہیں بنایا تو نبی کیسے بنے گا؟ کہا جی نبی آپ بناتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بناتا ہوں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ ہوں نا، تو میں بناتا ہوں۔ کہا جی اللہ کیسے؟ کہا جی میرا نام اللہ ہے۔ کہا جی آپ کا نام تو عطا اللہ ہے۔ کہا نہیں، عطا تو برکت کے لیے، اصل تو میں اللہ ہی ہوں، بس اللہ کی عطا سے اللہ بن جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جی فرمانے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرے نام سے عطا کاٹ کر میں اللہ نہیں بنتا، اس کے نام سے غلام کاٹ کر وہ احمد کیسے بنے گا؟ بدبختو، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نمبر 5، قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ توجہ رکھیں ذرا، میں نے عرض کیا نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، نمبر 2 آپ کے معجزات، نمبر 3 آپ کی تعلیمات، نمبر 4 بشارت، نمبر 5 قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، دجال اس وقت نکل چکا ہوگا، امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے، اور نماز امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی، کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اس سانس کے پہنچتے کافر مرتے جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزہ سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے، مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔
اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ حاکم عادل بن کر حکومت کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے یہودیت کو ختم کر دیں گے، صلیب توڑ کے عیسائیت کا وجود مٹا دیں گے، مال اتنا عام ہوگا کہ کوئی بندہ نہیں لے گا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوگا، مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے ساتھ حجرہ عائشہ میں روضہ پاک کے اندر یہ دفن ہوں گے۔ اس پر کئی ایک روایات موجود ہے، میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ مسند ابی یعلا میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6577۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، والذی نفس ابی القاسم بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے، لینزلن عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، امام مقسطا و حکما عادلا، حاکم امام عادل بن کے، فلیکسرن الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت ختم، ولیقتلن الخنزیر، خنزیر کو مار دیں گے، یہودیت کا جنازہ، ولیصلحن ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروائیں گے، ولیذهبن الشحناء، بغض اور کینے کو ختم کر دیں گے، ولیعرضن علیہ المال فلا يقبلہ، مال اتنا عام ہوگا کسی کو بھی دیں گے کوئی لے گا نہیں، ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لاجیبنہ، پھر اس کے بعد جب میری قبر پر آئیں گے یا محمد کہیں گے تو میں ان کو جواب دوں گا۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے پاکستان میں ایک ضلع چنیوٹ ہے، وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی اور اسٹیج پر میں بیٹھا تھا، میرا بعد میں بیان تھا۔ مجھ سے پہلے خطیب بیان کر رہے تھے مرزے کی تردید میں، قادیانیت کے رد میں، اور ان کا اپنا عقیدہ قبر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کا نہیں تھا، جنہیں ہم مماتی کہتے ہیں۔ وہ بیان کر رہے تھے، ان نے اس حدیث پاک کو پڑھا کہ دیکھیں جی مرزا غلام احمد قادیانی یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک کے نبی نے کچھ علامات بیان فرمائی ہیں۔ کوئی قادیانی ملو تو اس سے پوچھو یہ علامات ہیں۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، یہ پیدا ہوا ہے۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل ہوں گے، یہ حاکم بنا ہی نہیں۔ نمبر 3، وہ عیسائیت کو ختم کر دیں گے، عیسائیت اب بھی ہے۔ نمبر 4، یہودیت کو ختم کریں گے، یہودیت اب بھی ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں میں صلح کرائیں گے، مسلمان تو لڑ رہے ہیں۔ نمبر 6، مسلمانوں کے درمیان وہ بغض ختم کریں گے، بغض کینہ تو اب بھی ہے۔ نمبر 7، کسی پر مال پیش ہوگا تو کوئی مال قبول نہیں کرے گا، مال بہت ہوگا۔ یہاں تک ان نے یہ نشانیاں پیش کر دی۔ اس کے بعد میرا بیان تھا، میں نے کہا مجھ سے قبل مولانا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 7 علامات بتائی ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا ایک اور بھی ہے، اسی حدیث میں ہے، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ قادیانی ملے تو اس سے 8 نشانیاں پوچھیں، اور 8ویں نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لاجیبنہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آئیں گے، یا محمد فرمائیں گے، میں جواب بھی دوں گا۔ یہ کیوں بیان نہیں کی؟ یہ بھی بیان کرو نا۔ اگر یہ قادیانیت کے خلاف ہے، یہ مماتیت کے بھی خلاف ہے، یہ مماتیت کے بھی خلاف ہے نا یہ نشانی۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم قبر پر آ کے یا محمد فرمائیں گے، آپ ان کو جواب دیں گے۔ اگر یہ نشانی قادیانیوں کے اندر نہیں ہے تو یہ نشانی تو مماتیت کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، تو دونوں کے خلاف اس کا ذکر بھی کرو، اس کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 9270 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودین واحد، تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی ان کی مائیں مختلف ہیں، احکام الگ الگ ہیں، اور دین ایک ہے، اصول اور قاعدے سب کے ایک ہے۔ آگے فرمایا کہ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، میں سب سے عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں کہ میرے ان کے درمیان کو اور نبی نہیں۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوا رَجُلًا مَرْفُوعًا، آپ نے علامات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہیں؟ رَجُلًا مَرْفُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم پہچاننا، ان کا درمیانہ قد ہوگا، رنگ ان کا سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا، علیہ ممسران، ان پر 2 داری دار چادریں ہوں گی، کان راس و یقدر و علم یصب بلل،
ہاتھ لگائیں تو اگرچہ پانی نہیں ہوگا لیکن ایسے قطرے جیسے ٹپک دیں، یوں ان کا سر مبارک ہوگا۔ فیدق الصلیب، صلیب توڑ دیں گے۔ یقتل الخنزیر، خنزیر قتل کر دیں گے، یعنی یہودیت ختم۔ ویضع الجزیہ، جزیہ نہیں ہوگا، یا اسلام قبول کرو یا جہاد کرو، یا اسلام یا جہاد، جزیہ نہیں ہوگا۔ ویدعو الناس الی الاسلام، اسلام کے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ فیہلک اللہ فی زمان الملل کلھا الا الاسلام، تمام دین ان کے دور میں اللہ ختم فرما دیں گے سوائے اسلام کے۔ ویہلک اللہ فی زمان المسیح الدجال، دجال کو بھی اللہ ختم کرے گا ان کے زمانے میں۔ وتقع الامنۃ علی الارض، زمین پر اتنا امن ہوگا حتیٰ ترتع الاسود مع الابل، اللہ اکبر، شیر اور اونٹ اکٹھے چریں گے، شیر اور اونٹ اکٹھے پھریں گے۔ والنمار مع البقر، اور فرمایا کہ یہ چیتے اور گائے اکٹھی ہوں گی۔ والذئاب مع الغنم، بھیڑی اور بکریاں اکٹھی ہوں گی۔ ویلعب الصبیان بالحیات، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لا تضرهم فیمکث 40 سنہ، عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ ثم یتوفی، پھر آپ پر وفات آئے گی۔ ویصلی علیہ المسلمون، مسلمان آپ کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5508، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج، آپ نازل ہوں گے، آپ شادی فرمائیں گے۔ ویولد لہ، اولاد ہوگی۔ ویمکث 45 سنہ، 45 سال رہیں گے۔ ثم یموت، پھر آپ کی وفات ہوگی۔ فیدفن معی فی قبری، پھر میری قبر میں میرے ساتھ، یعنی میرے ساتھ دفن ہوں گے میری قبر میں، یعنی میری قبر کے ساتھ میرے روضے میں۔ فاقوم انا وعیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر، میں اور عیسیٰ قیامت کے دن ابو بکر عمر کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں نے جو بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وفات ہوگی، یا ایک حدیث یعنی ایک بات ہے جو اپنی بڑی اہمیت سے آپ نے سمجھنی ہے، وہ کیا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 7 سال رہیں گے، بعض میں ہے کہ آپ 40 سال رہیں گے، اور بعض میں ہے کہ آپ 45 سال رہیں گے۔ بظاہر احادیث میں تعارض ہے۔ مثلا صحیح مسلم حدیث نمبر 2940، حضرت امام ابو الحسن مسلم بن حجاج وفات 261 ہجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث ثم یمکث الناس 7 سنین، آپ لوگوں میں 7 سال رہیں گے۔ اچھا، امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری مسند احمد حدیث نمبر 9270، فیمکث 40 سنہ، 40 سال رہیں گے۔ اچھا، مشکات المصابیح حدیث نمبر 5508، امام ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خطیب رحمہ اللہ وفات 740 ہجری، علامہ ابن جوزی کتاب الوفا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ویمکث 45 سنہ، 45 سال رہیں گے۔ اب ایک 7 سال، نمبر 2 40 سال، اور نمبر 3 45 سال۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے روایت کون سی درست ہے؟ بظاہر تعارض ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، 45 سال والی روایت درست نہیں ہے، 40 سال تک آپ رہیں گے۔ اس کی تصریح کی ہے ملا علی بن سلطان محمد القاری الحروی رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنہ۔ آگے فرماتے ہیں ھذا بظاہری یخالف قول من قال ان عیسیٰ رفع به الى السماء وعمر 33 ويمكث في الارض بعد نزول 7 سنين فيكون مجموع العدد 40 لكن حديث مكث 7 رواه مسلم فيتعين الجمع بما ذكر او ترجيح ما في الصحيح ولعل عدد الخمس ساقط من الاعتبار۔ یا تو 45 والی روایت ٹھیک نہیں ہے، اور یا اگر روایت ٹھیک بھی مان لیں تو وہ کسر ہے جس کو ختم کر دیا گیا ہے، اصل 40 ہی ہے۔ اور اسی طرح امام الاثر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری، سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم کی روایت میں تطبیق دیتے ہوئے یوں فرماتے ہیں فیض الباری لا صحیح البخاری واما مقصود علیہ الصلوۃ والسلام بعد نزول فالثواب عندی فی 40 سنہ، میرے ہاں 40 سال درست روایت ہے۔ فیمکث فی الارض 40 سنہ ثم توفى فیصلی علیہ المسلمون واما ما توہمہ روایت مسلم انه يمكث في الارض 7 سنين فمدت مکثی مع الامام المہدی۔ خلاصہ کیا ہے؟ 40 سال میں روایت درست ہے، 45 سال والی درست نہیں۔ اب رہ گیا 7 اور 40،
اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ 7 سال تک رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک حضرت مہدی کے ساتھ رہیں گے. اس زمانے کو 7 سال فرمایا، ورنہ جو آپ کا مدت ہوگی زمین پہ رہنے کی وہ 40 سال ہوگی. نمبر 1 آپ کا تعارف، نمبر 2 معجزات، نمبر 3 تعلیمات، نمبر 4 آپ کی طرف سے بشارت، نمبر 5 قرب قیامت کا نزول، نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے معتقدات، ہمارے نظریات کیا ہے. توجہ رکھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل اسلام کے نظریات یہ ہیں. نمبر 1 آپ بغیر باپ کے فقط اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. نمبر 2 آپ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں. نمبر 3 آپ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. نمبر 4 قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے پھر نازل ہوں گے. نمبر 5 وہ خلافت کا نظام قائم کریں گے. نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد مدینہ منورہ آپ کی وفات ہوگی. نمبر 7 مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ دفن ہوں گے اور وہیں سے اللہ کے نبی کے ساتھ قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نظریات ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اب چند ایک اشکالات اور ان کے جوابات سے مات فرمائیں. چند ایک اشکالات. پہلا اشکال کیا ہے؟ ہمارا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے وفات آئی اور پھر آپ کو اٹھایا. دلیل اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلا لفظ ہے متوفیک، متوفی توفی سے ہے، توفی کہتے ہیں وفات کو، تو پہلے آپ کی وفات ہے اور اس کے بعد آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا. اور دیکھیں دلیل کس طرح پیارے انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ کالج کا طبقہ کتنی جلدی متاثر ہوتا ہے. اور اس کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے دور کے گمراہ اور گمراہ کن، خود بھی گمراہ اور دوسروں گمراہ کرنے والے جوید احمد خامدی. وہ کہتے ہیں قرآنی ترتیب دیکھو، پہلے وفات دی، پھر اٹھا دیا، یہودیوں کے ہاتھ سے پاک رکھا، متبعین کو اللہ غالب کریں گے. یہ تو قرآنی ترتیب ہے. باقی اور انبیاء علیہ السلام پر وفات آئی، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وفات آئی. عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ توجہ رکھیں. ہم نے کہا بات یہ ہے فرق پڑتا ہے. آپ زندہ ہیں، کوئی بندہ آپ سے کہہ دیا مر گئے ہیں تو کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگ بھی فوت ہو گئے ہیں، میں نے فوت تو ہونا ہی، مجھے پہلے کہہ دیا مر گئے تو کیا ہوا؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کسی زندہ کو یہ کہنا کہ فوت ہو گیا ہے فرق تو پڑتا ہے نا. پھر اس کی حیات پر نصوص بھی ہوں، اس کی حیات پر امت کا اجماع بھی ہو، اس کی حیات کا انکار کرنا کفر بھی ہو، اور پھر بھی کوئی بندہ کہہ دے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرق تو پڑتا ہے. بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ باقی جو جوید احمد خامدی نے دلیل دی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دلیل کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفی کا. دیکھیں پہلے وفات کا تذکرہ ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ توفی ہے اس کا 23 آیات میں استعمال فرمایا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں. توفی کا اصل معنی ہے، اصل توفی کا معنی وہ ہے کسی چیز کو کامل اور مکمل طور پر لے لینا. یہ توفی کا اصل معنی ہے. لغت میں توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو کامل اور مکمل لے لینا. جب کسی انسان کے لیے توفی کا لفظ ہوگا تو انسان میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 جسم اور نمبر 2 روح. ان دونوں کو اکٹھا لیں گے، اس کو توفی کہیں گے لغت کے اعتبار سے. تو توفی کا اصل معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو کامل اور مکمل لینا، یہ توفی ہے. اور انسان کامل، جسم مع روح، روح مع جسم ہے، پورے انسان کو لیں، اسے کہیں گے توفی. اب یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ کبھی توفی کا معنی نیند پر بھی ہے اور کبھی توفی بول کر موت بھی ہوتی ہے، اور اصل توفی کا معنی جسم اور روح کو کامل اور مکمل لینا ہے. اب یہاں متوفی کا معنی کیا کریں گے؟ موت کریں گے، نیند کریں گے، یا اس کا اصلی معنی کریں گے جسم اور روح دونوں کو لینا؟ کیا کریں گے؟
ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس کا معنی ہے جسم اور روح دونوں کو لینا، زندہ لے لینا، نہ نیند دینا نہ موت دینا. یہاں یہ معنی مراد ہے، یہاں وفات کا ذکر ہی نہیں ہے. توجہ سے بات سمجھیں، میں اس کو قدر تفصیل سے بات کرنے لگوں. قرآنی ضابطہ سمجھ لیں. قرآن کریم کی 23 آیات میں توفی اور اس کے مشتقات کا تذکرہ موجود ہے. جس آیت میں لفظ توفی کے ساتھ قرینہ موت ہو تو وہاں متوفی بمعنی موت آئے گا، متوفا. اور جس آیت میں لفظ توفی کے ساتھ قرینہ نوم یا لیلن رات کا ہو وہاں توفی کا معنی نیند ہوگی. اور جہاں کوئی بھی قرینہ موجود نہ ہو وہاں توفی کا معنی ہوگا اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو کامل اور مکمل لے لینا، روح اور جسم دونوں کو لینا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اب 23 مقامات اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. اب دیکھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 193، ربنا اننا سمعنا منادی یدادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. توجہ رکھنا. نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 15، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت. نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 37، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی اولئک ینالہم نصیب من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم. نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 60، وہو الذی یتوفاکم باللیل. نمبر 9 سورۃ الانعام آیت نمبر 61، وہو القاہر فوق عبادی ویرسل علیکم حفظا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 126. نمبر 10، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. 11 سورۃ الانفال آیت نمبر 50، فلو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ. نمبر 12 سورہ یونس آیت نمبر 46، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. نمبر 13 سورہ یونس آیت نمبر 104، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. نمبر 14 سورہ یوسف آیت نمبر 101، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. 15 سورۃ الرعد آیت نمبر 40، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 28، الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. 17 سورۃ النحل آیت نمبر 70، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ. سورۃ نمبر 18 سورۃ الحج آیت نمبر 5، یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی. نمبر 19 سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 11، قل یتوفاکم ملک الموت. نمبر 20 سورۃ الزمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها. نمبر 21 سورۃ الغافر آیت نمبر 67، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ
ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل 22 سورہ غافر آیت نمبر 77 فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک نمبر 23 سورہ محمد آیت نمبر 27 فکیف اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم ادوارہم. اب دیکھو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے 23 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال فرمایا. اور میں نے ضابطہ کیا بیان کیا؟ جہاں پر قرینہ ہو موت کا وہاں معنی موت ہے، اور جہاں لیل یا نیند کا ذکر ہو وہاں نیند ہے، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں وہاں پہ اس کا معنی اخذ الشیء وافیاً جسم اور روح دونوں کو لینا ہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے جس سے غامدی استدلال کرتا ہے اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں، نہ قرینہ موت کا ہے اور نہ یہاں پر نوم اور لیل کا لفظ ہے. اس لیے اس سے مراد اخذ الشیء وافیاً پورے جسم کو کامل اور مکمل لے لینا ہے. موت کا ذکر ہی نہیں، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے. دوسری بات میں برسبیل فرض کہتا ہوں، اگر اس کا معنی موت مان بھی لیا جائے کہ آیت کریمہ میں یا توفی سے مراد موت ہے، اگر مان لیا جائے، میں کہتا ہوں پھر بھی غامدی کو دھوکہ لگا ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، فہم قرآن قریب سے بھی نہیں گزرا، قریب سے بھی نہیں گزرا. میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، میں جب پاکستان میں دنیا ٹی وی پر پہلی بار گیا، میں کراچی میں تھا اور غامدی کو لائیو لیا گیا ملائیشیا سے. گفتگو ختم ہوگی، باہر چلے گئے، مجھے ٹی وی کے ایک شخص نے کہا، وہاں ٹی وی کے ایک شخص نے، انہوں نے کہا کہ مولانا آج ہمیں احساس ہوا کہ علم کسے کہتے ہیں. غامدی کے ساتھ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوا علم کسے کہتے ہیں. اور دوسری بات، اللہ اکبر، دوسری بات انہوں نے کہا جی آپ پہلی بار آئے تھے اور اس لیے ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، اس لیے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کیا بات کریں گے تو بندہ ساتھ رکھو. لیکن آج ہمیں اندازہ ہوا کہ علم کسے کہتا ہے. اس کے بعد کبھی بھی میرے ساتھ یہ لائیو ٹی وی پر نہیں آئے. میں یہ گزارش کرنا چاہوں تو بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمیں علمیت کا بھی اندازہ ہے، معاملات کا بھی پتہ ہے، ہماری ترتیب ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ اپنی بات پوری کرتے ہیں. اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر غامدی کی اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ یہاں مراد موت ہے، تو پھر بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آ گئی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، عربی آتی ہو، عربی محاورات کے ساتھ یا عربی ادب کے ساتھ آئی. نمبر 2، قرآن کریم کی آیت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول معلوم ہو، یہ معلوم ہوگا صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہ. نمبر 3، مراد خدا معلوم ہو اور یہ معلوم ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. 3 چیزیں. اب اس آیت کا پس منظر سمجھے، انی متوفی کا اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس ماحول میں اور کس موقع پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرمایا. میں سمجھانے کے لیے اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھے. میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں کہ نہ کوئی مجمع ہے، نہ کوئی مجھ پر پابندی ہے، نہ کوئی پولیس کھڑی ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگوں. بھائی میں آپ کے جلسے کے لیے اندر آتا ہوں، میں بیان کے اندر آیا ہوں اور میں وہاں پہنچ گیا اور مجھے انتظامیہ اور پولیس کہتی ہے کہ مولانا صاحب آپ نے بیان نہیں کرنا، اگر آپ نے بیان کیا تو ہم گرفتار کر لیں گے. میں اپنے میزبان سے کہتا ہوں میں آج بیان نہیں کر سکتا، مجھ پر پابندی ہے، اور پولیس کہہ رہی اگر آپ نے بیان کیا تو گرفتار کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم نے بلایا ہے، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، گھر تک پہنچا کر آئیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ پرواہ نہ کریں، آپ کریں بیان. میں نے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری حفاظت کریں گے، لیکن وہ تو باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے کیسے یہاں سے بچائیں گے. مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ذرا بیک پر آپ چھوٹا سا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر پردہ ہے. میں نے کہا، کہتے ہیں ہم یہاں سے آپ کو نکال کے لے جائیں گے، اور یہ ساتھ دوسرے مکان میں کھلتا ہے، وہ دوسری گلی میں کھلتا ہے، وہاں سے ہم نکل جائیں گے. اب دیکھو مجھے سمجھ آ گئی نا بات. اب ذرا سمجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، باہر یہود کی فوج ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے بچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی متوفی کا، ہم تو مانا کرتے ہیں اخذ و شوافین کہ جسم اور روح کے ساتھ لینا.
اگر اس سے مراد وفات بھی ہو تو متوفی کا ایسا وفات تو ہم نے دینی ہے، یہ تو آپ کو موت نہیں دے سکتے، سمجھیں، یہ تو آپ کو موت نہیں دے سکتے، وفات تو ہم نے دینی ہے۔ اللہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بچائیں گے۔ صورت کیا ہوگی؟ فرمایا رافعک الیہ، ابھی ہم آپ کو اٹھا لیتے۔ انی متوفی کا کیا کر تسلی دی ہے، اور رافعک کا اگر اس کی صورت بتائی ہے تو کیا اشکال کی بات ہے؟ کوئی الجھن تو ہے ہی نہیں، کوئی الجھن نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا معنی موت لیں تب بھی تمہاری بات ثابت نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں معنی موت ہے ہی نہیں، مکمل اٹھانا ہے، تب بھی تمہاری بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں کے عقائد کو برباد مت کرو اور اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برفعہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس پر میری تفصیلی گفتگو توحید باری تعالیٰ پر میں موجود ہے، سوال اور جواب کے انداز میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں عرش پر ہے، ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا۔ اس کا معنی کہ اللہ اوپر ہے، تبھی تو فرمایا نا اپنی طرف، تو ہر جگہ پر ہوتا تو برفعہ اللہ کیوں فرماتے؟ میں نے تفصیلی بات وہاں پہ کی ہے، یہاں میں صرف مختصر سی بات کرتا ہوں۔ یہ ہمارے سوال جواب چل رہے ہیں نا۔ دوسرا سوال کہ قرآن کہتا ہے برفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، تو اپنی طرف اٹھانے کا معنی تب ہوگا جب عیسیٰ اللہ تعالیٰ اوپر ہوں عرش پر۔ تم تو اللہ کو ہر جگہ مانتے ہو، تو پھر برفعہ اللہ کو معنی یہ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ تو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تفصیلی گفتگو میں نے عقیدہ توحید پر کی ہے، توحید باری تعالیٰ، میرا بیان سن لیں، کئی گھنٹے کا سبق ہے، پھر اس میں نے تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں برفعہ اللہ کا معنی کیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری، تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں المراد الرفع الى موضع لا یجری فی حکم غیر اللہ، کہ یہ جو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم ان کو اٹھائیں گے اپنی طرف، اس سے مراد ہے اٹھانا ایسی جگہ کی طرف جہاں اللہ کے علاوہ کسی کا ظاہری حکم بھی نہ چلے، یہ مطلب ہے۔ میں نے تفصیل سے وہاں بات کی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ضابطہ یاد رکھنا، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی اختیار اللہ کے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ظاہری اختیار بھی بعض چیزوں کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور بسا اوقات ظاہری اختیار اللہ تعالیٰ بندے کو دے دیتے ہیں۔ جب ظاہری اختیار بھی اپنے پاس رکھیں تو نسبت اس کی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور جب ظاہری اختیار بندے کو دے دیں تو نسبت بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں۔ آپ کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یا آپ کے ابو کدھر ہیں؟ لاہور گئے ہیں۔ آپ کے دادا ابو کدھر ہیں؟ اللہ میاں کے پاس ہے۔ کیا اللہ میاں لاہور ہیں؟ اللہ میاں لاہور نہیں ہے، اللہ میاں قبرستان میں ہے۔ کہ ابو کہاں گئے ہیں؟ لاہور۔ دادا ابو کہاں ہیں؟ اللہ میاں کے پاس۔ اللہ، وہ تو قبرستان تو ساتھ ہوتا ہے، اس کا کیا معنی کہ اللہ میاں کے پاس ہے؟ کیوں؟ ابو لاہور گئے بھی مرضی سے ہیں، آئیں بھی مرضی سے۔ دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آ سکتے ہیں، اس لیے کہتا ہے اللہ میاں کے پاس ہے۔ کوئی آدمی 20 مرلے جگہ خریدتا ہے، 15 مرلے پر مکان بناتا ہے، 5 مرلے پر مسجد بناتا ہے۔ مکان کو کہتے ہیں یہ عبداللہ کا گھر ہے، اور 5 مرلے زمین کو کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، عبداللہ کا گھر ہے، کیا مطلب؟ کیوں؟ اس 15 مرلے پر اختیار اس کے تھے تو نسبت اس کی طرف ہوگی، اور 5 مرلے پر اختیار اس کے ختم ہو گئے تو نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بات اچھی طرح سمجھے، میں نے کئی ایک اس پر مثالیں دی ہیں۔ قرآن کریم میں کتنی بہترین مثال موجود ہے، آج ہی آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت مریم کو روزانہ زکریا علیہ السلام کھانا دیتے ہیں، آج بغیر موسم کے پھل ملا، کہاں سے آیا؟ کہا جی من عند اللہ، اللہ سے آیا۔ جو روزانہ کا رزق اللہ ہی دیتے ہیں نا، لیکن وہ اختیارات زکریا کے ہوتے ہیں تو نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ اور آج جو ملا پھل بغیر کسی کے اختیار کے ملا ہے تو نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کے اسلام ہے۔ دین تو ہمارے ہاں بھی اسلام ہے، صرف اللہ کا تو اسلام نہیں ہے نا، تو ان دین الاسلام کہنا چاہیے۔ عند اللہ کا لفظ کیوں لائے؟
یہ بتانے کے لیے کہ دین میں ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے، حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے۔ کوئی بندہ اپنے مرضی سے دین کو بدلنا چاہے تو بدلنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس لیے یہاں پر عند اللہ فرمایا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، قرآن کہتے ہیں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے مردہ گمان نہ کرو، یہ زندہ ہے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ تو زندہ نہیں ہے۔ کوئی کہ اللہ عرش پر ہے، تو عرش پر تو نہیں، تو قبر کے اندر ہے۔ بھیا عند ربهم کا معنی یہ ہے ان کی حیات ظاہری بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے عند ربهم فرمایا۔ دنیا میں تو ظاہری اختیار انسان کی ہوتی ہے نا، کھاتا ہے، پیتا ہے، سانس لیتا ہے تو زندہ رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دے تو مر جائے گا، تو وہاں ظاہری اختیار بھی بندے کا اور ظاہری قدرت بھی بندے کی شامل نہیں ہوتی، اس لیے وہاں عند ربهم فرمایا۔ تبرفہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ کی طرف اٹھا لیا ہے کہ جس میں ظاہری اختیار بھی اللہ کے ہیں اور وہ آسمان ہے۔ امام المتکلمین امام علی بن اسماعیل الاشعری رحمہ اللہ، وفات 324 ہجری، الابانہ عن اصول الدیانہ، اس میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ عیسیٰ علیہ السلام إِلَى السَّمَاءِ، امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے۔ تیسرا اشکال نمبر 3، تیسرا اشکال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عقیدہ ختم وہ تو ٹوٹ جائے گا کہ آپ کے بعد نبی آ گئے۔ جب آپ سمجھیں، ایک ہے نبی کا پیدا ہونا، ایک ہے پیدا شدہ نبی کا دوبارہ آنا، دونوں میں فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کا معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا پہلے ہو چکے ہیں، وہ اب نازل ہوں گے۔ ایک ہے حضور کے پاس کسی نبی کا پیدا ہونا اور ایک ہے پیدا شدہ نبی کا نازل ہونا۔ پیدا ہونا اور بات ہے، پیدا شدہ نبی کا نازل ہونا اور بات ہے۔ میں اس لیے اکثر علماء کرام اور طلباء کرام کو بطور خاص کہتا ہوں، یہ جو ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اس کا ترجمہ یہ نہ کریں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، وگرنہ یہی اعتراض جو میں نے ابھی کیا قادیانی کریں۔ اس کا ترجمہ کرو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے، اور مرزا پیدا ہوا ہے، تو جواب ختم۔ اب یہ سوال ضرور ہوگا کہ لا نبی بعد میں آپ نے پیدا ترجمہ کس کا کیا؟ وہ میں علماء کو سمجھاتا ہوں، طلباء خطوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں لا نفی جنس ہے، نبی ہے اس کا اسم ہے، بعد یہ اس کی خبر ہے، اور نحو کے قانون کے مطابق لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے مبنی بر فتح ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، بعد اور رفع ظاہراً نہیں ہے، یہ محلاً مرفوع ہے، یعنی بعد مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، یہ متعلق ہے محذوف کے، محذوف نکالیں گے تو عبارت ٹھیک ہوگی، نہیں نکالیں گے عبارت ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہ محذوف کیا ہے؟ اگر آپ نکالتے ثابت کائن تو ترجمہ ہوگا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اشکال آ گیا۔ آپ محذوف ایسا نکالیں کہ اشکال ختم ہو جائے، وہ محذوف ہے مولود انا لا نبی بعدی، یعنی انا خاتم النبیین لا نبی مولود بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے محذوف تو نکالنا ہی ہے نا، تو محذوف وہ نکالیں جس پر سوال ہے، ثابت کائن، اس سے بہتر ہے محذوف وہ نکالیں مولود جس پر کوئی سوال نہیں ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، چند دن قبل میرے ایک شاگرد نے مجھے ایک تصویر بنا کے بھیجی کہ الحمدللہ استاد جی آپ کی دعاؤں کی برکت سے تیسری مسجد جو ہم نے تعمیر کر دی ہے، اور اس کے اوپر ایک حدیث لکھی تھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اس کا ترجمہ یہی لکھا ہوا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ان کو یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اشکال نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ کس امام کی تقلید کریں گے؟ اب غیر مقلدی میدان کے اندر آ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کی تقلید کریں گے؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں تقلید کریں گے؟ تقلید تو وہ کرتا ہے جو مجتہد نہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، تو مجتہد کیوں نہیں ہوں گے؟ پیغمبر تو اجتہاد کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ مجتہد ہے، اور مجتہد کسی کی تقلید نہیں کیا کرتا۔ تم اپنی بات بناؤ، اپنی بات بتاؤ، اچھی طرح ذہن نشین کرو، تم اپنی بات بتاؤ کہ تم کس کھاتے میں جاؤ گے۔
اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں اشکال یہ ہے کہ مرزائی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پیدا ہو چکے ہیں، نازل ہوں گے، تو وہ اب امتی ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح تمہارا عقیدہ ہے، اور ہمارا مرزا وہ بھی امتی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا بات سمجھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہوں گے۔ کیوں؟ جب اللہ کسی کو نبوت عطا فرماتے ہیں پھر نبوت چھینتے کبھی نہیں ہیں، ولایت چھن جاتی ہے، علم ختم ہو جاتا ہے، قرآن کا حافظ قرآن بھول جاتا ہے، نبوت دے کر اللہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ وہ نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور مرزا یہ امتی تو ہے، نبوت اس نبی نہیں ہے، توجہ رکھنا، اور امتی بھی یہ امت اجابت میں سے نہیں ہے، امت دعوت میں سے ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امتی وہ ہے کہ جو کلمہ گو امتی ہو، اور ایک امتی وہ ہے جو کافر امتی ہو۔ کلمہ گو امتی کو امت اجابت کہتے ہیں، قبول کرنے والا، اور جو کافر امتی اس کو امت دعوت کہتے ہیں، قبول نہ کرنے والا۔ مرزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے لیکن کافر امتی ہے، یہ تو امت اجابت کے اندر بھی نہیں آتا، یعنی انسان جو امتی ہوتا ہے یہ تو اس کے اندر بھی شامل نہیں ہوتا، یہ تو انسانیت گرا ہوا شخص ہے، تو اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال دینے لگا ہوں، یہ ایسے ہی ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، کیسے؟ یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو مستقل اشکال نمبر 6 کہہ لیں۔ بھائی چھٹا اشکال، امتی بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، کیسے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بھائی دیکھو ہمارے ہاں پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے۔ اب یہ ایک صوبے کا گورنر اگر دوسرے صوبے میں جائے تو وہ گورنر بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرے صوبے میں اس کے گورنر والے اختیارات نہیں چلتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اس امت میں آئیں گے تو اس امت کے لیے نبی کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ اس امت کے لیے نبیوں والے اختیار نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر چلیں گے اور امتی بن کر چلیں گے۔ تو جس طرح ایک گورنر دوسرے گورنر کے یہاں چلا جائے تو گورنر رہتا ہے، لیکن دوسرے علاقے میں آ کر اس علاقے میں گورنر کے اختیارات نہیں ہوتے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اس امت میں آئیں گے تو نبوت کے اختیارات کے ساتھ نہیں، بلکہ اس امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اشکال نمبر 7 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کیوں؟ قرآن نے ان کو کلمۃ اللہ کہا، اور کلمۃ اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام انسان نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ ان کو عیسائیوں نے خدا کہا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جس قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا، اسی قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ بھی کہا۔ کلمۃ اللہ سمجھ آ رہا ہے تو عبداللہ کو سمجھ نہیں آ رہا، دو لفظ استعمال فرمائے نا، وہ عبداللہ بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہیں۔ عبداللہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عبداللہ ہیں، اور کلمۃ اللہ اس لیے ہیں کہ وہ باپ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہہ دیا گیا۔ میں اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نجران کے نصارہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، وہ مختصر سا ذکر کروں کہ نجران کے استدلالات کیا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جوابات دیے۔ جب بات شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک سوالات کیے۔ لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں امام راضی نے تفسیر کبیر میں الفاظ نقل کیے، ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناظر معہم، اللہ کے نبی نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ شروع کیا، مناظرہ کیا۔ تو مناظرہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جو مناظرہ کرتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور اگر کوئی مناظرہ نہیں کرتا صلاحیت کے باوجود، وہ تو تارک سنت کا، اور اگر نہیں کرتا کسی مسلط کے باوجود، یہ کسی مسلط کی وجہ سے، یہ الگ چیز ہے۔ اور کوئی بندہ نہیں کرتا کہ صلاحیت نہیں، یہ بھی الگ چیز ہے۔ اور کوئی بندہ مناظرے کی کرے بھی نہ اور مناظرے کی مخالفت بھی کرے تو وہ گویا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔
اس لیے مخالفت کبھی نہ کریں، کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو خاموش ہو رہے، کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا الستم تعلمون ان اللہ حی لا یموت وان عیسیٰ یاتی للفنا، کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آئے گی؟ کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا الستم تعلمون انہ لا یکون ولدا الا بشبہ اباہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہا جی بالکل۔ اچھا، فرمایا الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یقلہ ویحفظہ ویرزقہ فلیملک عیسیٰ شیئا من ذلک قالوا لا، کیا تم یہ بات نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، رزق دیتا ہے، کئی کام عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں، تو بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے نا، تو مشابہت نہ رہی۔ اچھا پوچھا الستم تعلمون ان اللہ یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء فلیعلم عیسیٰ شیئا من ذلک الا ما علم، اللہ پاک کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں ہر چیز کو؟ انہوں نے کہا جی نہ، تو پھر اللہ کیسے ہوئے؟ کیا فرمایا ان ربنا صور عیسیٰ فی الرحم کیف شاء، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے چاہا ایسی رحم کی صورت عطا فرما دی رحم کے اندر۔ فہل تعلمون ان ربنا لا یاکل الطعام، کیا تم جانتے ہو اللہ کھاتے نہیں، ولا یشرب الشراب، اللہ پیتے نہیں، ولا یحدث الحدث، اللہ کو کوئی تقاضا ضرورت نہیں، وتعلمون ان عیسیٰ، کیا تم جانتے ہو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کی ماں حاملہ ہوئی تھی، جیسے عام عورت حاملہ ہوتی ہے، پھر جنا جیسے عام عورت جنتی ہے، اور وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، اور آپ کو ضرورت بھی پیش آتی تھی؟ کہا جی بالکل۔ آپ نے فرمایا فکیف یکون ما زعمتم، پھر یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خدا، عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو گئے جیسے تم سمجھتے ہو، کیسے ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لاجواب فرما دیا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، نمبر 3 آپ کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نمبر 4 نمبر 5 قرب قیامت آپ کا نزول، نمبر 6 ہمارے عقیدے ان کے بارے میں، نمبر 7 چند ایک اشکالات، 7 اشکال ان کے جوابات، نمبر 8 دعوت اسلام۔ دیکھو میں بڑی دیانت کے ساتھ دنیا بھر کی عیسائی اور مسیحی برادری کو یہ بات عرض کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اگر کوئی شخص ان کو نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، نبی تھے، نبی ہیں، اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، لیکن اب نجات اس بات میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، قرآن کو آخری کتاب مانا جائے، اور کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو بہت اچھا، وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے وہ یہی کلمہ پڑھائیں گے، اسی شریعت پر عمل کرائیں گے، اسی قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں گے، تو بہتر ہے کہ آمد سے پہلے پہلے آپ کلمہ پڑھ لیں، وگرنہ کلمہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کریم کا۔ اسلام ایک سچا دین ہے، اسلام قیامت تک کے لیے ابدی دین ہے، اسلام انصاف والا دین ہے، اسلام ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والا دین ہے، ہر ایک کی رعایت کرنے والا دین ہے، اور اسلام اگر نہ ہوتا اور قرآن اگر نہ ہوتا تو شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ مریم کا صحیح نقشہ بھی دنیا میں آج کہیں نہ ہوتا، اگر اسلام نہ ہوتا۔ اس اسلام ہی نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نقشہ پیش کیا ہے، ان کے نام کو زندہ رکھا ہے اور اصلی شکل میں زندہ رکھا ہے۔ اس لیے ہم پوری برادری مسیحی کو صمیم قلب سے، محبت سے، درد دل سے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کرے وہ ہماری بات کو سنے اور قبول فرمائے، اور جو شخص جہاں رہتا ہو، دعوت دینے کا مطلب جو جہاں رہتا ہو قرب و جوار میں پیار محبت کے ساتھ جتنی بات چلا سکتا ہو چلائے۔ آپ کی بات کو میں اپنی بات سمجھوں گا، میری بات کو آپ اپنی بات سمجھیں، جہاں تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ شاید ہماری محنتیں، ہمارے محلے کا کمزور عیسائی کلمہ پڑھ لے اور جنت میں جن جائے، وہ بھی بچ جائے گا، اور اس کے بعد شاید ہماری بھی نجات ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ کرسمس کی تقریبات میں شرعی حکم کیا ہے؟ شرکت کا شرعی حکم، توجہ رکھیں۔ کرسمس یہ عیسائیوں کی مذہبی تقریب ہے، عیسائیت کا مذہبی تہوار ہے، اور کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں شرکت کی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے عباد الرحمن
اللہ کے بندوں کی جو صفتیں بیان کی ہیں ان میں ایک صفت سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ لوگ زور پر نہیں جاتے۔ زور کا معنی جھوٹ بھی ہے، اور زور کا معنی بعض مفسرین نے غیر مسلموں کو تہوار بھی لکھا ہے، کہ وہ غیر مسلم کے تہوار کے اندر شرکت نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے بندوں کی علامت اور نشانی ہے، بچنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4033، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا۔ کنز العمال حدیث نمبر 24730، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کسر سواد قوم فهو منہم ومن رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص کسی قوم کے بڑھانے کا سبب بنے وہ انہی میں شمار ہوگا، اور جو شخص کسی قوم کے عمل پر راضی ہو جائے وہ گویا عمل کے اندر شریک ہوگا۔ یہ تو رضا پر شریک ہونا فرمایا، اور جو عمل میں شریک ہو جائے بتائیں وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ ہمارے لیے کسی کے مذہبی تہوار پر قلب سے راضی ہونے کی گنجائش نہیں ہے تو شرکت کی گنجائش کیسی ہوگی؟ اس لیے میں دنیا بھر میں بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنی مسلمان بہنوں سے گزارش کروں گا کسی بھی غیر مسلم کے مذہبی اور دینی تہوار کے اندر شرکت سے گریز فرمائیں، نہ ان کو اس موقع پر مٹھائیاں کھلائیں، نہ اس موقع پر ان سے مٹھائیاں کھائیں، مدارات رکھیں، خوش اسلوبی سے پیش آئیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ کی خدمت میں آخری گزارش، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ہم نے ایمان لانا ہے، ہم نے ان کو نبی ماننا ہے، ہم نے ان کو سچا ماننا ہے، ہم نے ان کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے، لیکن عمل صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کرنا ہے، چونکہ پہلے انبیاء کی شریعت منسوخ ہے، ان پر عمل کا وقت گزر چکا ہے۔ ہم آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن اب راہ ہدایت اور راہ نجات کے لیے صرف اور صرف ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن کریم۔ اپنے دور میں وہ کتابیں ٹھیک تھیں، عمل کرنا چاہیے تھا، اب تو کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ اگر تحریف شدہ نہ ہوں، اصلی شکل کے اندر بھی ہوتی، تب بھی ہم اس پر عمل نہ کرتے، چونکہ ہماری شریعت نے ان پر عمل کے وقت کو ختم کر دیا ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اب اس پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا نہیں۔ ہم نے خلوص کے ساتھ، درد کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اپنے گھر میں، خاندان میں، محلے میں، گلی میں، گاؤں میں، شہر میں، اپنے ملک میں۔ اور یہ دنیا گلوبلائزیشن کی دنیا ہے، اس نے پوری دنیا کو آپس میں جوڑ کے رکھ دیا ہے، ایک کر دیا ہے۔ اب دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہے، تو میری آخری گزارش یہ ہے ہم میں سے ہر آدمی اپنی ہمت، اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق حدود شریعت کے اندر رہتا ہوئے دن رات جتنی دین کی خدمت کر سکتا ہے وہ کرے، اور سب سے آخری بات، آخری درجہ، اپنے جسم پر دین کو نافذ کریں، اپنے وجود پر دین کو نافذ کریں۔ ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، گھر اور باہر کی زندگی ایسی ہو کہ پتہ چلے کہ مسلمان ہے، ہماری شکل مسلمانوں جیسی ہو، لباس مسلمانوں جیسا ہو، تجارت مسلمانوں جیسی ہو، طور طریقے مسلمانوں جیسے ہوں۔ ہم نے عمل کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی ہے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ تو میں نے آج آپ کی خدمت میں 10 موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارت۔ نمبر 5،
قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، نکاح کرنا، دجال کو ختم کرنا، حضرت مہدی کی معیت میں حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا، پھر ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس انہیں کے روضے اندر کے اندر دفن ہونا۔ نمبر 6، ہمارے نظریات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک اشکالات اور ان کے جوابات۔ نمبر 8، حضرت برادری، مسیحی برادری کو محبت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اسلام کی دعوت۔ نمبر 9، کرسمس کی تقریبات کا شرعی حکم۔ نمبر 10، آخری گزارش کے حوالے سے میں نے گزارش کی ہے، ہمیں اپنے دین اور شریعت پہ عمل کرنا ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔